اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ والصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صلوات سلام محمد. آپ آگے آ سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے ہیں، ذرا مہربانی فرمائیں. آ جائیں آپ بھی، یہاں آئیں جی، میرے قریب آ جائیں، صلوات اونچی آواز میں پڑھ دیں. آ جاؤ جی تسی. جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے ویسے درود کی تلاوت فرما لیجیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. قرآن مجید برہان رشید کی ایک سورہ مبارکہ کی پہلی چند آیتیں دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیات وہ پڑھی ہیں جن میں قسم اٹھا رہا ہے اللہ ایک گھوڑے کی. ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے. محبان اہل بیت کا اجتماع ہے، صبح سے مجلس شروع ہے. بتقاضۂ بشریت بندہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن کائنات میں فقط یہ معجزہ حسین کے ذکر کا ہے کہ جس کو سننے سے بندوں کی نسلوں کی تھکاوٹ اتر جاتی. بگڑی ہوئی تقدیر یہاں سنور جاتی ہے. خالی دامن بندہ آئے تو بھر کے لے کے جاتا ہے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مجلس ہی اب شروع ہوئی ہے. ایک صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرما لیتا ہوں. مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے تمام. قسم اٹھا رہا ہے اللہ ایک گھوڑے کی. اصول قسم یہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے عزت والی شے کی. سر ہلا کے تصدیق کر دیجیے. عظمت والی شے کی، کامل شے کی، اکمل شے کی. اور قسم کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے. خطیب وہ ہوتا ہے جو 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بندوں کو نتیجہ دے. میں طریقہ ہی تبدیل کر دیتا ہوں، تمہیں گھنٹہ انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے لفظ میں آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں. مخلوق نے مخلوق کو یقین دلانا ہو تو مخلوق قسم کھاتی ہے خالق کی. زبان نہیں عقیدہ بولے گا. مخلوق نے مخلوق کو یقین دلانا ہو تو مخلوق قسم کھاتی ہے خالق کی. خالق نے مخلوق کو یقین دلانا ہو تو اللہ قسم کھاتا ہے علی کے گھوڑے کی. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو علی کی ولایت کے لیے اٹھ رہے. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا حیداری. اللہ قسم کھا رہا ہے ایک گھوڑے کی. کس کی قسم؟ گھوڑے کی قسم. اگلا جملہ نہیں، امتحان ہے. پتہ چلے گا جدی پشتی شیعہ کون ہے جو ماں باپ کی گود سے مجھ سے سنتا آ رہے. اتنی عزتوں والا ہے یہ گھوڑا کہ اس کا تذکرہ ہے قرآن میں. کئی بندے حیران ہو کے میں نے دیکھ رہے ہیں جی بھائی یہ عزت کم ہے کہ جس قرآن میں اللہ کی توحید، رسولوں کی رسالت، نبیوں کی نبوت، اماموں کی امامت، کل کائنات کا علم ہے. جس قرآن میں نبیوں کی تعریف ہے،
سلامت رہو سو بول رہے ہو. اسی قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہے اس گھوڑے کی. عام گھوڑا نہیں ہے یہ. اس کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہے. یہ کم عزت ہے. اس کی یہ عزت بنی کیسے؟ آخر اس گھوڑے کے اندر کمال کیا ہے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ اس گھوڑے کی قسم کھا رہے. لفظ ضائع ہو گیا تو میں دکھی جاؤں گا. گھوڑے کا ذاتی کمال کوئی نہیں. جنہیں سمجھ گئے ہو سر تے ہلا ہونا جی. اقبال بن کے نہیں، علی کا ملنگ بن کے سننا. گھوڑے کا ذاتی کمال کوئی نہیں. اس گھوڑے کی عزت ہے علی کی وجہ سے. اس گھوڑے پر سواری کی ہے علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب. اب یہ مقام علی ہے. گھوڑے پہ آئے تو گھوڑا لائی کے قسم ہو جاتا ہے، کعبے میں آئے تو کعبہ لائی کے سجدہ ہو جاتا ہے. خیر صلوات بڑے اونچی آواز سے مولا آپ کی زندگی کرے. ٹھیک ہو نا؟ پہلی باری پہ سن دے ہو مینوں. صلوات اونچی پڑھو ایک باری سارے بندے. جو بندہ مجھے چپ کر کے سنے میں اسے ایجنسیوں والا سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دے آواز سے بولو دے. یہ گھوڑے کا ذاتی کمال نہیں، گھوڑے کی عزت ہے نسبت علی کی وجہ سے. کائنات ارض و سما کے اندر ساری تقریر بھول جانا بچوں، یہ لفظ نہ بھولنا. تمہیں جو چیز بھی عزت والی نظر آئے گی اس کی عزت کی وجہ ہے 14. یعنی جیس چیز کو نسبت ہو گئی محمد و آل محمد کے ساتھ اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا. ویسے تو یہ ایک کپڑا ہے. ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے. مجھے میرا عقیدہ مبارک بھائی ہونا دا پچھو اٹھ کے گیا آنا. اس گل دی دلیل ہے میں چنگا پڑھتا پیا. امام حسین تانوں وسدا رکھے. پریشان تو نہیں ہو گئے تسی لوگ؟ جو باہر کھڑے ہیں ان سے اپیل ہے یا تو چلے جائیں یا پھر آ کے صفحے اعضاء پہ بیٹھے. کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کے ذکر شبیر سنا جاتا ہے. صلوات اونچی آواز سے تلاوت فرمائیں ایک مرتبہ تمام احباب مل کر. امام حسین آپ کی زندگی میں اضافہ فرما ہے تو مٹیریل کے ہاتھ سے یہ کپڑا. میرا عقیدہ مجھے مبارک، تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک. جس کا عقیدہ اجازت دے وہ بولے، جس کا عقیدہ اجازت نہ دے وہ چپ کر کے بیٹھے. میری اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ کپڑا لیکن میرے عقیدے میں اس کی عزت کعبے کے غلاف سے زیادہ ہے. سر ہلنا چاہیے جو زبان نہ نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ اس کی نسبت ہے حسین کے منبر کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے جی؟ یہ علم نظر آ رہا ہے، کپڑے کا علم. ٹھیک ہے جی. یہ کسی اور کے نزدیک کپڑا ہوگا، ہمارے نزدیک صرف کپڑا نہیں. اس کی عزت ہے نسبت عباس کی وجہ سے. ہم چیزوں کو نہیں چومتے، جنہوں سمجھ آوے تو سیر ہلے جی. ہم چیزوں کا احترام نہیں کرتے، ہم نسبت کا احترام کرتے. بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ شیعہ گھوڑے چومتے. میرا بھائی ریکارڈ درست کر. اگر شیعہ گھوڑے چومنے والی قوم ہوتی تو ہر گھوڑے کو چومتی. جڑا بولے ہیں اس اپنے مقدر دروازہ کھول لے. آج
ہم ہر گھوڑے کی عزت نہیں کرتے، اس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں جس کی نسبت ہے حسین کے ساتھ۔ میں جملہ بھی پڑھنا تو بندے دے منہ بھی پڑھ لیں۔ منکر بھی ہر گھوڑے کو نہیں روکتا۔ شاباش جو ہاتھ بلند ہو رہے، سارے مل کے حیدری بولنا تو ہے کوئی نہیں، کم از کم ممبر تو لاگے دیا سلوات بڑے اونچی آواز سے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے۔ منکر بھی ہر گھوڑے کو نہیں روکتا، اسی گھوڑے کو روکتا ہے جس کی نسبت ہے حسین کے ساتھ۔ شیعہ ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتے۔ ادھر زلجناح نکلتا ہے، علی اور ولی اللہ پڑھنے والے زلجناح دیکھتے، سر جھکا لیتے، سلام کرتے، چومتے، زلجناح کے قدموں کا بوسہ لیتے۔ صرف اس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں جس کی نسبت حسین سے۔ گلی میں اور بھی گھوڑے گزرتے، منکر اس گھوڑے کو روکتا ہے جس کی نسبت حسین سے۔ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے امرتسر کے علاقے میں 10 محرم کو شور برپا ہو گیا کہ ہم نے گلی سے گھوڑا نہیں گزرنے دینا۔ انگریز کی حکومت تھی، سکھ تھانے دار تھا، چپ کر گئے۔ سکھ تھانے دار تھا، ڈیوٹی پہ آیا، پہلا دن تھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کون ہے جو یہاں سے گھوڑے کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے۔ گاڑیاں اس وقت نہیں ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا پکڑا، گلی سے گزرا، نہ رگے فتویٰ بھڑکی، نہ جبین شریعت پہ بال آیا، چپ کر کے وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا ایسے ہی مفت میں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو گھوڑا لے کے گزرا ہوں، کسی نے روکا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا لاؤ امام حسین کا گھوڑا۔ ادھر حسین کا گھوڑا گلی میں آیا، مارو مارو کی صدا آئی، سید کی آمد پہ صلوات کی تلاوت۔ اجازت ہے جی، پڑھ لو جی، ایک صلوات اور پڑھ لے بابا سے بولے، ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لے تمام احباب کے۔ مارو مارو کی صدا آ گئی۔ سکھ تھانے دار بڑا سیانہ تھا، اس نے ہاتھ کے روک لو گھوڑا، آگے نہ جانے پائے۔ اس نے روک لیا، اس نے کہا میں اپنا گھوڑا لے کے گزرا، کسی نے آف نہیں کی۔ یہ گھوڑا آیا، سب بولنا شروع ہو گئے، بتاؤ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ بندوں نے کہا حسین کا۔ اس نے کہا پھر سمجھ آ گئی لڑائی گھوڑے کی نہیں، حسین سے۔ حسین کی ماں زندگی دے جو ہاتھ بلند ہو رہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ گھوڑے کا ذاتی کمال نہیں، اس کو نسبت ہے علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ کائنات ارض و سما کے اندر جو چیز بھی تمہیں عزت والی نظر آئے گی، اس کے عزت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت ہوئی ہے محمد و آل محمد سے۔ آخری جملہ فضائل کا پڑھ کے قبلہ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں، میری نوکری ہو گئی۔ ساری تقریر بھول جانا، یہ لفظ نہ بھولنا۔ دھرتیوں میں جیسے دھرتی کو نسبت ہوئی حسین کے ساتھ، محمد و آل محمد کے ساتھ، اور اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے تھا یثرب، کیا تھا جی؟ کیڑا بندہ جنہوں پتہ نہ ہوئے، چاہے وہ شیعہ چاہے وہ سنی، ہر کوئی جانتا ہے۔ پہلے تھا یثرب، نبی کے قدم لگے، بن گیا مدینہ المنورہ۔ مدینہ بندے چپ کر گئے، تاڑی خاموشی میرے نقصان دا باعث کوئی نہیں۔ میں کہنا ہے تو کوئی اللہ معافی دے میڈل لے کے جانا ہے، لیکن گل میری توجہ نال سنے آج۔ اسے یثرب اس لیے کہتے تھے رانا صاحب، یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گڑھ کو۔ اس
اس دھرتی کی تاثیر یہ تھی کہ کوئی دوسرے علاقے کا بندہ یہاں آتا تو بیمار ہو جاتا. کیا ہو جاتا قبلہ؟ یسرب سنیا تو ہے نا تسی؟ وہ نعت خان پڑھتے ہیں شاہ مدینہ یسرب کے والی. سارے نبی تیرے. چلو یار رل کے شکر تو کریے اللہ دا. یا اللہ تیرا کروڑوں شکر. یہ نعت کسی شیعہ نے نہیں لکھی، یہ اہل سنت کی قلم سے نکلا ہے لفظ کہ سارے نبی تیرے. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ تو صحیح نبی کا در ہے کون؟ زبانیں نہیں بولتی عقیدے بولتے. زبانیں نہیں بولتی عقیدے بولتے. مل کے حیدریہ. او جڑے کھلوتے ہو آ جاؤ آؤ. میں کچھ نہیں آندا، اللہ دی قسم تمہیں کچھ نہیں آندا. رضی صاحب میری گارنٹی دی آج انہوں نے کچھ نہیں آندا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. رضی صاحب کہہ رہے ہیں آ جاؤ نہیں کچھ جانتے تمہیں. آ جاؤ آ جاؤ. آ گئے ہو ہن صلوات پڑھو ایک باری سارے. کروڑا شکر ہے اللہ رب العزت کا، کروڑوں. کسی شیعہ نے یہ بات کی ہوتی تو پرچہ ہو جاتا. سنی کی قلم ہے شاہ مدینہ یسرب کے والی. سارے نبی تیرے، یعنی نبی ہے نبی کے در پہ. در کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم. ہاتھ کھل سند گل بن سی. میں علم کا شہر ہوں. سمجھ نہیں آتی تھی کلندر کبریا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا سگ ہوں. یہ نہیں کہا میں علی کے دروازے کا سگ ہوں، گلی کا کہا کیونکہ دروازے پہ رش تھا، کہیں آدم بیٹھا تھا. بولو جو عقیدے والے بندے میرے سامنے بیٹھے. مل کے حیدری، مل کے نجف تک آواز جائے. یہ پہلے تھا یسرب. جو بندے چوپو تو نعتوں والا سیزن جو آندہ کھلا جی. جہاں نعت سنو در کا لفظ آئے تو سمجھ لینا علی کے ساتھ تعلق. شہید محسن نقوی آل اللہ مقام ہو کے 4 مصرے یاد آگے قبلہ کی تباہی مانی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں. شہید محسن نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. نبی کے در کے گدا، نبی کے در کے گدا، نبی کے در کے گدا. رئیس ہے محسن سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے. زبانیں نہیں عقیدے بولا کرتے. اگلا شعر نہیں چاچا جی، اگلا شعر نہیں، پیغام ہے بہت بڑا. میں شعر مکمل کروں گا، تم ساتھ والے بندے کا چہرہ ضرور دیکھنا. شہید محسن نقوی کا کلم ہے، فرماتے ہیں میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. نبی کے در کے گدا رئیس ہے محسن سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے. نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مر جانا بہتر ایسے جینے سے. بولو جو علی والے بیٹھے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے. ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کلندر. پہلے تھا یسرب. کیا تھا جی؟ صلوات پڑھیں، اونچی آواز سے صلوات پڑھیں.
برادران نظر آ رہے، میں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو بیچارے ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ منکر ان سے بحثیں کرتے کہ نبی نور ہے کہ بشر۔ میرے جتنے اہل سنت برادران ہیں میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سنی بھائیوں، پہلے تھا یثرب، نبی کے قدم لگے، بن گیا ہاں مدینۃ المنورہ۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، منورہ کہتے ہیں نور والے کو۔ جو تجھ سے بحث کرے نبی نور ہے کہ بشر، اس کے منہ پہ یہ جواب دینا، محمد کے قدم لگے، شہر نور والا ہو سکتا ہے، محمد بشر کیسے بنے گا؟ چلو میں لفظ بدل کے پڑھتا ہوں، اب بات چل پڑی ہے تو زیادہ دور نہیں نکلنی چاہیے۔ پہلے تھا یثرب، نبی کے قدم لگے، رانا صاحب بن گیا مدینۃ المنورہ۔ پہلے تھا نجف، علی کے قدم لگے، بن گیا نجف اشرف۔ پہلے تھا مشہد، امام رضا کے قدم لگے، کیا بن گیا؟ مشہد مقدس۔ ایک ہوتا ہے شیعہ، ایک ہوتا ہے جدی پشتی شیعہ۔ میں ہوں شیعہ، فخر ہے مجھے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ جدی پشتی شیعہ کون ہے، جس کے لیے مجھے بیٹا شناختی کارڈ نہیں دیکھنے پڑیں گے، جملہ پڑھوں گا، چہرے کی رنگت بتائے گی یہ بندہ جدی پشتی شیعہ۔ پہلے تھا یثرب، نبی کے قدم لگے، بن گیا مدینۃ المنورہ۔ پہلے تھا نجف، علی کے قدم لگے، بن گیا نجف اشرف۔ پہلے تھا مشہد، امام رضا کے قدم لگے، بن گیا مشہد مقدس۔ پہلے تھی کربلا، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، پہلے تھی کربلا، حسین کے قدم لگے، تیری زندگیوں میں بن گئی کربلا ہے۔ دکھ اس بندے پہ ہے جو کھاتا بھی حسین کا ہے اور چپ کر کے بھی بیٹھا رہے۔ معلّہ کائنات میں دو ہے، ایک عرش معلّہ، بولے جڑے عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ عقیدہ اپنا اپنا، اسے معلّہ نانے نے بنایا تھا۔ جملہ سننا جو بندے چوک کو، اسے معلّہ نانے نے بنایا تھا، اسے معلّہ نواسے نے بنایا۔ وہ معلّہ تب بنا جب اللہ نے محمد کو بنایا، یہ معلّہ تب بنی جب حسین نے اللہ کو بلایا۔ علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ لو میں چھوڑنے لگا ہوں جی، نہ جی نہ، آخری جملہ ہے جی، بالکل آخری۔ تسی آئے جو لیٹ ہو جی، صلوات پڑھو اچھی آواز نال ایک باری۔ اس معلّہ کی شبیہ کا نام ہے کعبہ۔ ساری تقریر سے داڑتے نگاہ جی، کعبے کی شبیہ کا نام ہے مسجد، اس معلّہ کی شبیہ کا نام ہے امام بارگاہ۔ رضوی صاحب آپ کی جد کی قسم یہ سارا پنڈال کھڑا ہو کے داد دے، میں راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہے، میں ناراض ہونے والا نہیں۔ بندے نہیں بولتے، عقیدہ بولتا ہے۔ رائے وینڈ میں 15 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، بندے چپ کر کے بیٹھتے ہیں کیونکہ بندے ہوتے ہیں ان کے پاس عقیدہ نہیں ہوتا۔ آج دیکھوں گا کس کس کے پاس عقیدہ ہے۔ اس معلّہ کی شبیہ کا نام ہے مسجد، اس معلّہ کی شبیہ کا نام ہے امام بارگاہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے، مسجد میں حرامی آ سکتا ہے، امام بارگاہ